बारिश छो रहा है वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान के अवाम तारीख़ी महंगाई का सामना कर रही हैं तो उसका दौरान हमारा चाहे वो पेट्रोल का कीमत हो चाहे वो गैस का कीमत हो उनको 4 दफ़ा हुकूमत की तरफ से एक महीने में बढ़ाना ना सिर्फ नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, नालायकी है, बहुत बड़ा ज़्यादती है। और हुकूमत ने मुसलसल इस किस्म के गरीब दुश्मन पॉलिसीज़ अपनाए हैं और बात वो गरीब के करते हैं। इसी बात पे हम समझते हैं कि ये हुकूमत के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनके ख़िलाफ़ चार्ज शीट है वो हमारा इस वक्त का मुआशी सूरत हाल है कि पाकिस्तान जिसके पास इतना ज़्यादा पोटेंशल है, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक स्कोप का पोटेंशल है कि हमारा वो वाहिद मुल्क है इस पूरा रीजन में जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेगेटिव में गिर गया है। और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हो तो ये शर्मनाक बात है। पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन की शरह है वो अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा हो, वो पूरी रीजन में ज़्यादा हो। और हमारा वज़ीर आज़म कहें कि पाकिस्तान की मीशत से सिमत पे चल रहा है तो वो आपको दो चीज़ें की बात इट एक्सप्लेन्स 2 points to you। 1 कि इनका पूरा पॉलिसी ना सिर्फ फेल है, इस वक्त जो बोझ अवाम उठा रहे हैं वो उनकी नालायकी की वजह से है, मगर साथ साथ उनको कोई इल्म ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आम आदमी किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इस वक्त। हम उसी कराची में बैठे हैं जहाँ इस महंगाई की तूफ़ान में, इस मुआशी सूरत हाल में उन्होंने हाल ही में हमारा जो स्टील मिल के 10,000 ख़ानदान को बेरोज़गार कर दिया है। उनके ना कोई सुनने वाला है, ना कोई उनका मुश्किल वक्त में कोई सहूलत पहुंचाने को तैयार है। इस किस्म का जुल्म कब तक जारी रहेगा? जो सबसे लेटेस्ट खबर है, जो इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला है सिंध के हॉस्पिटल्स को ज़बरदस्ती ज़ब्त करना, जो कि अदालत की फ़ैसले की भी ख़िलाफ़ वर्जी है। इसलिए टेक ओवर करने से पहले उन्होंने सिंध हुकूमत के साथ तो ड्यूज़ का इशू तय करना था, अब तक नहीं हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने वही नाकाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ऑर्डिनेंस निकाले हैं NICVD के लिए, NICH के लिए, जिसकी वजह से पख्तूनख्वा और पंजाब का सेहत का निज़ाम बैठ चुका है। जहाँ से हम मुफ्त इलाज दिलवा रहे थे, मुफ्त दवाई पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचा रहे थे, वहाँ से वो अब उन इलाज के लिए भी चार्ज करना चाहेंगे, उस दवाई के लिए भी चार्ज करना चाहेंगे। उन्हीं डॉक्टर्स को जिनको हमने ना सिर्फ रेगुलराइज किया मगर उनको लीडिंग जो सैलरी है वो उनके मेहनत के मुताबिक, उनके मेरिट के मुताबिक ज़्यादा दे रहे थे, उन पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे, उनको पेंशन से महरूम रखा चाहिए। और ये सिंध सेहत का सबसे बेहतरीन इदारा है। अब देखिए कि हर जगह पे, हर फोरम पे वो इस मुल्क के अवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये हम जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की गरीब अवाम क्यों इनकी नालायकी और नाअहली का बोझ उठाए? पाकिस्तान के अवाम क्यों इनके मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से सफ़र करे जब ये हुक्मरान उनके ऊपर मुसलत हो चुके हैं? हम उस सूबे में बैठे हैं जिन्होंने जो गैस पैदा करता है, हम पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान को गैस देते हैं, लेकिन आइन के मुताबिक पूरा पाकिस्तान के लिए जो आइन कहता है कि जहाँ गैस पैदा होता है उनका सबसे पहले हक होता है। उन पे सिर्फ उनका हक नहीं होता है, पूरा पाकिस्तान का गैस है, सिर्फ सिंध का गैस नहीं है, लेकिन सबसे पहले हक सिंध के अवाम के पास है। और अगर उनको अपने हक से महरूम रखा जा रहा है, उनको मिनिमम जो हमारा डिमांड के मुताबिक जो हमारा ज़रूरियात है वो पूरा नहीं किया जा रहा है, उसका मतलब ये होगा कि ना सिर्फ हमारा इंडस्ट्रीज तबाह हो रहे हैं, ना सिर्फ हमारा अवाम को रोज़गार की सूरत हाल में नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मगर साथ साथ उनका चूल्हा नहीं चल रहे, वो घर में खाना नहीं पका सकते। और ये तकरीबन पूरा पाकिस्तान
پاکستان کے حال ہے اس وقت۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے، خود بخود اپنا کرسی سے ہٹنا چاہیے۔ ناجائز وزیر اعظم ہے اور اس ناجائز وزیر اعظم کی حکومت کی وجہ سے عوام تکلیف میں ہے، اس ناجائز حکمران کی وجہ سے، اس ناجائز وزیر اعظم کی وجہ سے پورا کا پورا پاکستان کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ یہ تو نہ صرف ہر پاکستانی کے لیے ایک مشکل وقت تھا، ایک پریشانی کے وقت تھا، تکلیف کا وقت تھا، مگر ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ پورا پاکستان کا بجلی چلا جاتا ہے ایک وقت میں، اور آج تک یہ نااہل حکومت ہمیں جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیوں ہوا۔ یہ حکومت ہر سیکٹر کو تباہ کر رہا ہے۔ اب پی آئی اے کو اٹھا کے دیکھیں، پہلے وہ جعلی ڈگری کا جعلی الزام لگا کے پورا پی آئی اے کو بٹھا دیا، اب بھی دن بدن کسی نہ کسی ملک سے ان کا مس مینجمنٹ کی وجہ سے، اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ہمارے اوپر بین ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج ہی جو ملیشیا میں شاید پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ہوائی جہاز کو امپاؤنڈ کیا گیا، اس لیے آپ لیس نہیں پے کر رہا تھا، وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ معاشی سطح پہ دیکھیں، آپ اپنے اندرونی ایشوز کو اٹھا کے دیکھیں، آپ اپنا انٹریکشنز دوسرے محلے کے ساتھ اٹھا کے دیکھیں۔ پاکستان جہاں کھڑا ہے اتنے برے سچویشن میں، ہم اپنا تاریخ میں ایسے موقف پہ نہیں کھڑے تھے۔ ہم حکومت آج کل جہاں بھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے وہ کووڈ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں، جو بھی پاکستان کے عوام کی قربانی کی وجہ سے، خاص طور پہ اس صوبے سے سب سے پہلے مگر پھر پورا ملک کے پاکستان کے عوام نے، جب انہوں نے پوری دنیا میں سب سے جلدی اور اتنا کم افیکٹیز کے ساتھ وہ پورا لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا۔ ہم وہ پورا گراؤنڈ جو ہے لوز کر رہے ہیں، اس لیے پاکستان نے آج تک جو ایک ہی حل ہے اس مشکل صورتحال میں، ویکسین ہی وہ طریقہ ہے جو کہ ہم اس مشکل صورتحال میں نکل جائے گا۔ اور جہاں آپ اپنا قربانیوں کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریجن میں آگے تھے، اب ویکسین کی وجہ سے آپ ریجن میں پیچھے ہوتے جائیں گے۔ اس لیے پاکستان نے اپنا امپورٹ کی تو بندوبست کی ہی نہیں، مگر چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ ویسٹرن ممالک کی کنٹریز ہو، وہ اپنا ویکسینیشنز کا منصوبے پر تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم تو جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، سندھ حکومت جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم اپنا اس پروگرام کو رول آؤٹ کر سکیں گے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ جنوری تک آپ اپنا تیاری کریں تاکہ اس ویکسینیشن کا جو ہم منصوبہ جو طریقہ کار ہے وہ ہم شروع کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہم نے اپنا تیاری، جو اپنا فرنٹ لائن ورکرز ہے، سب سے ونربل اور سب سے امپورٹنٹ جنہوں نے ہمیں کور کرنا ہے، وہ سب تیار کر لیا، سب دفتریں جو بھی میکنزم ہونا تھا، لیکن اب تک ویکسین پہنچا ہی نہیں ہے۔ اور ابھی ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ دو وجہ سے نقصان دہ ہیں۔ یہ اس لیے بھی نقصان دہ ہے کہ جتنا جلدی آپ یہ کام کریں اتنا ہی جلدی آپ اپنے عوام سے ان مشکلات سے نکال سکتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ اس لیے بھی ناانصافی ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے میں یہ ویکسین ڈرائیو پھر نہیں کر رہے ہیں۔ حکومت صرف اور صرف جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پریفرنس دیں گے، پرائیویٹ سیکٹر کو پورا آزادی ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر سب سے پہلے یہ ویکسین کا بندوبست کرے گا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ ویکسین لگائے گا۔ اور جو طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے حکومت نے پروکیور کیا ہو، حکومت نے اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو، اپنے سب سے ویکسٹ کو کور کر دیا ہو، اور پھر اوبویسلی پہلے پرائیویٹ سیکٹر اپنا کام کرے، ویسے اب نہیں ہوگا۔ تو جہاں ہم دیکھیں، چاہے وہ ہمارا معاشی صورتحال ہو، چاہے وہ ہمارا صحت کا
جو مشکلات ہے اس لیول پہ ہو. ہمارا حکومت ناکام رہا ہے, ہمارا حکومت کی وجہ سے ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مستعفی ہونا چاہیے. ان کے جو ان کے کنٹروورسیز ہیں, جو ان کے کیسز ہے, وہ بھی سب آپ کے سامنے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے وہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت تحریک انصاف کا حکومت رہا ہے, کہ تحریک انصاف کی حکومت کے دوران چاہے وہ بلین ٹریز کا سونامی کا سکینڈل ہو, چاہے وہ BRT کا منصوبہ کا سکینڈل ہو, چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس کا جو آج تک کوئی جواب نہیں ملا ہے, جس پہ سنگین الزامات لگے ہیں کہ PTI فورن سپانسرڈ ایک جماعت ہے, ان کے اپنا ممبر یہ نے اس الزام کو سامنے رکھا. لیکن افسوس کے ساتھ چاہے وہ عدالت ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, عوام کے سامنے حقائق آج تک نہیں پہنچے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 19 جنوری کو انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج بھی کرے گا اور مطالبہ کرے گا کہ اس کیس کو کنکلوژن کی طرف لے کر جائے, اور جو یہ سارے ایشوز ہیں, یہ سارے الزامات جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے سامنے لایا جائے. ہمیں بتایا جائے کہ یہ کون سے ممالک سے کون سے لوگ تھے جنہوں نے اتنا زیادہ پیسہ PTI کو دیا ہے. اگر کوئی بھارت کا شہری یا کوئی اسرائیل کی شہری کوئی پاکستان کی جماعت کو فنڈنگ کر رہا ہو تو کوئی وجہ ہوگا کہ انہوں نے یہ فنڈنگ کی. ہم سب کا, پاکستان کا عوام کا مطالبہ ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے, انہوں نے PTI کو کیوں پیسے دیے, اور کیا جب سے PTI حکومت میں آئے ہیں انہوں نے ان لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو بھی حکومت میں ہوتا, اگر اتنا سنگین الزام اتنا سینئر بندہ کی طرف سے ثبوت کے ساتھ آ رہا ہوتا, تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے جو مطالبات ہے اس کے مطابق یہ حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے اب تک رکھا جانا چاہیے تھا. تو ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی ہم 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مطالبات سامنے رکھیں گے, اور امید ہے کہ ماضی کی طرح ہمیں مایوس نہیں کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی زور و شور سے PDM کے پروٹیسٹ میں شرکت کریں گے, اور جگہ جگہ سے اوبیسلی پورا زور ہمارا پارلیمنٹیرینز, ہمارا کارکن وہاں بھی جمع ہوں گے. مگر انشاءاللہ تعالی میں اپنے پریس کانفرنسز کے تھرو اور مختلف طریقے کے تقریریں کے تھرو اس ایشو کو بھی خود اجاگر کروں گا. چیئرمین صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بارہا اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے بھرپور جو تحریک چل رہی ہے اس کا ساتھ دینے کی باتیں کر رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ جو ہے وہ منفی خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک ڈور چینل سے جو الگ سے مذاکرات کر رہی ہے حکومت سے. ان میں کیا صداقت ہے, تھوڑا اس بارے میں بتائیں. ایک تو ہمیشہ کی طرح ہم نہ صرف انکار کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, آپ خود مان رہے ہو کہ یہ منفی خبریں ہیں, اور اگر منفی خبریں میں کوئی حقیقت ہوتا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا, وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا جیسے دوسروں کی طرح آپ کے سامنے ہیں. تو ایسا کوئی بات نہیں ہے. مرتضیٰ وہاب بھی کئی مرتبہ اپنی پریس کانفرنس میں کوٹ کر چکے ہیں, آئین کے آرٹیکل 158 کا ذکر کرتے ہیں کہ صوبے کا سوئی گیس پہ پہلا حق ہے. جب آئینی جواب بھی آپ کے پاس موجود ہے تو سوئی گیس کے معاملے پر آپ عدالتوں سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کبھی جزائر کا مسئلہ, کبھی اسپتالوں کا مسئلہ, تو ان سب چیزوں سے مستقل طور پہ آپ کوئی کسی فورم پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر فورم پہ بات کرتے ہیں. جہاں تک ہاسپٹل کا مسئلہ ہے وہ تو کورٹ میں ہی تھا, اور کورٹ کا رول بھی آپ کے سامنے تھا, اور پھر اسی کورٹ کا فیصلہ میں ہم ریویو میں بھی ہے. جہاں تک یہ آئین میں لکھا ہے
ये तो बिल्कुल साफ और शफाफ लिखा है। ये ना सिर्फ हमारा मसला है मगर बलूचिस्तान का भी मसला है, दूसरे जगह का भी मसला है। और मैं समझता हूँ हर फोरम को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हमने सेनेट को भी इस्तेमाल किया है, नेशनल असम्बली को भी इस्तेमाल किया है, प्रोविंशियल असम्बली को भी इस्तेमाल किया है। अगर अदालत में इंसाफ का उम्मीद है तो फिर ज़रूर अदालत के दरवाज़ा को खटखटाना चाहिए। दावा किया है, बल्कि ये इतना कहा है कि जो जजायर का मामला है, जो अस्पतालों का मामला है, वो सिंध हुकूमत और हम मिल बैठ के मसला हल करेंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि मिल बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए मामले पे जजायर के? मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला साहब बड़ा मुश्किल सूरत हाल में इसके बावजूद कि हमें अपना NFC अवार्ड की हक नहीं मिलता, अपना फेडरल ट्रांसफर्स का शेयर नहीं दिया जाता, हमारा गैस का हक नहीं दिया जाता, हमारा जजायर से लेके हॉस्पिटल तक हमसे छीना जाता है, लेकिन अपने अवाम के मसाइल हल करने के लिए इस किस्म के लोगों के साथ बैठने को भी तैयार है, बात करने को भी तैयार है। और मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि इस बैठने से, इस मिलने से कुछ नतीजा निकलेगा। अनफॉर्चुनेटली चाहे वो हॉस्पिटल की इशू हो, चाहे वो जजायर की इशू हो, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत जैसे हर वादा धोखा निकला है, ये भी धोखा है। वो इसलिए कि हम ना जजायर पे ना हॉस्पिटल पे आज से बात कर रहे हैं, आपके थ्रू इन पर्सन पार्लियामान के थ्रू जगह जगह हम इन इश्यूज को उठा रहे हैं। हमने मुतालबा किया था कि वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस है जज़ाहिर के ऊपर वो वापस लिया जाए। वो हमारे अवाम के इस धरती पे ढाका था, गैर आईनी था, अब खुद ब खुद ख़त्म तो हो गया है, अब उनको मजबूरन आपसे बात करना पड़ेगा। इसलिए वो फिर से वो ऑर्डिनेंस नहीं निकाल सकते, रिपीट ऑर्डिनेंस इलीगल है। अगर काम कर चलना है तो लेजिस्लेशन होना पड़ेगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन होना पड़ेगा तो एक्चुअली यहाँ से होना पड़ेगा, वफाक का काम ही नहीं। हम समझते हैं कि अगर इनका नीयत साफ है तो इनका जो स्टेटेड प्रपोजल है उनको ये भूलना चाहिए। ये जो जिस तरीके से इस्लामाबाद से हमारा जज़ायर को चलाना चाहिए इसको भूलना चाहिए, और उनको एक कमेटी या एक तरीका निकालना चाहिए जिससे हम अपने माहीगीरों से, अपना सिविल सोसाइटी से, अपना वहाँ के मुकामी अवाम से आप इंगेज करें, देखें वो चाहते क्या है। अगर वो इनकार करते हैं तो हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो एक ईंट भी उन जज़ायर पे लगाएं। जहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात है, उन्होंने कोर्ट पे भी गलत फैक्ट्स सामने लेकर आए हैं। उन्होंने अपने कैबिनेट के थ्रू कह चुके हैं कि हम नहीं चाहते हैं ये हॉस्पिटल्स, फिर भी ये नोटिफिकेशन निकल जाता है। कोर्ट के मुताबिक आपने जो पैसा देना है, अगर आपने ये कदम उठाना है, वो बात भी शुरू ही नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये बात करने जानते हैं, काम करने नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो 700 बिलियन सिंध हुकूमत का वैसे ही चल रहे थे मंसूबे, अगर इससे उनमें कोई लॉजिस्टिक्स में बेहतरी आता है तो अच्छी बात है, लेकिन हर मुलाकात में और हर मौक़िफ़ पे CM सिंध ज़रूर याद दिलवाता होगा इनको कि ये जो बहुत कम पैसा, कम स्कीम्स है ज़रूरियात के मुताबिक। जब वर्ल्ड बैंक कहता है कि कराची को $10 बिलियन की ज़रूरत है, जब आप जानते हो कि उनका शेयर, चलिए $10 बिलियन ज़रूरत है, उनका शेयर आपसे जो आप देते हो उससे ज़्यादा है, तो फिर हम बड़े इस नाला को साफ़ करने के लिए मिलते रहे और इंशाल्लाह नाला भी साफ़ हो जाएगा। लेकिन हमने कराची और पूरा सूबा का मसाइल हल करना है। ना सिंध हुकूमत ना वफाकी हुकूमत सिर्फ एक शहर के हम जिम्मेदार नहीं है, हम इस पूरा सूबा के और इस पूरे मुल्क के ज़िम्मेदार हैं। और जब तक आप आइन के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक अपना रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तब तक ना कराची बनेगा ना नवाबशाह बनेगा। ये बताइए कि आप बाद लोग कहते हैं कि मौजूदा
موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے ملک کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، آپ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، دھرنے بھی جاری ہیں، اور کیا یہ آپشن کب استعمال کریں گے؟ پارلیمان میں آپ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کب لائیں گے؟ کیونکہ یہ بھی ایک آئینی طریقہ ہے. یہی طریقہ ہے نا الٹیمیٹلی. ہم تو کوئی اینرکسٹ نہیں ہیں، ہم غیر جمہوری قوتوں نہیں ہیں جو کوئی غیر جمہوری طاقت دکھا کے یا کسی کو زور سے یا کسی غیر آئینی طریقے سے ہٹانا چاہیں گے. اگر آپ آئینی اور جمہوری طریقے کے بات کریں تو پھر چاہے وہ پارلیمان ہو یا عدالت ہو، وہ کسی قانون کے تحت ہم چاہیں گے کہ ہم وزیر اعظم کو ہٹائیں، اور اس ہی بات پہ انشاءاللہ تعالی ہم پی ڈی ایم کو قیادت کو ایک پیج پہ لے کر آئیں گے. اور یہی طریقہ ہے، یہی جمہوری پارلیمانی اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے. اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے سیاست میں، حکومتوں قائم کرنے میں اور ان حکومتوں کو چلانے میں، وہ ختم کرنا پڑے گا. ہم یہ کام کریں، پارلیمان میں قدم اٹھائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی ہوں گے. بتائیے گا کہ جب سے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، ہر اپنی اسپیچ میں ہر تقریر میں یہی کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا. آپ NRO کے بارے میں نا مجھ سے نہ پوچھے، ان سے پوچھے جن سے میاں عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک 2 سال میں جن کو انہوں نے NRO دیا ہے نا، ان سے آپ پوچھے NRO کے بارے میں. آپ آٹا چوروں سے پوچھے، آپ چینی چوروں سے پوچھے، ان سب سے پوچھے جو اس حکومت میں بڑے کرپشن کا سکینڈلز کا سامنا کرتے ہوئے کے باوجود ان کا کچھ نہیں پوچھا گیا. آج تک آپ کے سامنے نہ چینی کمیشن کا رپورٹ آیا ہے، اس بلیک آؤٹ کا بھی کوئی کمیٹی ہی بنے گا اور پھر ہم بھول ہی جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں تب تک انصاف نہیں ہوگا، تب تک اکاؤنٹیبلٹی کا صحیح نظام نہیں ہوگا، جب تک سب کے لیے ایک نظام نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی بھی جو ہیومن رائٹس واچ کا رپورٹ پاکستان کے بارے میں نکلا ہے، وہ جو سالانہ رپورٹ آتا ہے، اس پہ بھی پاکستان میں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلوک، خاص طور پہ PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ نظام چل رہا ہے اس ملک میں. اور جہاں ہم انہی ہیومن رائٹس کے رپورٹس کو جب وہ کشمیر کے ذکر کرتے ہیں تو ہم ہر فورم پہ ان کا استعمال کرتے ہیں، تو جب وہ ہمارے اپنے ہاں پاکستان کے لیے کچھ کہتے ہیں، اس کو بھی اتنا ہی سیریسلی ہمیں لینا چاہیے. حکومت جو الزام لگا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، الیکشن کمیشن نے 12 جو ریکارڈ مانگا ہے پیپلز پارٹی نہیں کری. دوسرا، سینٹ کے انتخابات کی پیپلز پارٹی کی تیاری کیسی ہے؟ ایک جہاں تک فارن فنڈنگ کی کیس ہے، ہم بالکل قانون کے مطابق چل رہے ہیں. یہ الزام ہمارا مخالف نے ہم پر لگایا. کسی، جہاں تک میرا علم ہے، کسی دوسری 3 پیس PPP کا نام کا کوئی کمپنی کو دکھا کے یہ کہ پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی سے نہ کوئی اس کا کوئی تعلق ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی ایسے کیس ہے یا ثبوت ہے جس پہ ہم جواب دینے پہ کوئی مشکلات کا سامنا کرے. پاکستان پیپلز پارٹی ہر جگہ سامنے کرنے کو تیار ہے، لیکن اس بات پہ ضرور زور دیں گے کہ جو کیس PTI کا اپنا چیف ایگزیکٹو، بنیادی فاؤنڈنگ ممبر نے جو PTI کے خلاف ثبوتوں کے خلاف، بینک اکاؤنٹس کے ثبوتوں کے ساتھ، بینک اکاؤنٹس کے ساتھ، ڈونیشنز کے ساتھ، الزامات کے ساتھ اتنے سالوں سے ECP میں جمع کیا ہے، ان کو اس کیس کا تو فیصلہ سنائے، پھر آپ دوسرا کیسز کو ضرور آپ اس پہ بھی کوشش کریں. جہاں تک سینٹ کے الیکشنز ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم بہت اچھا ریزلٹس دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت پھر بھی لگا ہوا ہے اس الیکشن میں کسی نہ کسی طریقے سے دھاندلی کرنے کے لیے. وہ سارے اپنا امیر ترین ATMs کو بھی استعمال کرنا چاہیں گے، اور وہ جو
ان کا گھبراہٹ پورا ملک کے سامنے ہے. انہوں نے جس طریقے سے شو آف ہینڈز کی دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشنز میں, وہ پھر سے ایک الیکشن سے پہلے ایک ادارہ کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. پچھلے الیکشن میں ثاقب نثار کا سپریم کورٹ کو بہت متنازع بنایا گیا 2018 کے الیکشنز میں بیکاز آف ان کا جو رول تھا اس کے الیکشنز میں. اب سینٹ کے الیکشن سے پہلے ایسے کوئی چیز سپریم کورٹ میں پھینکا ہے جس کا نہ سر و پیر ہے, آئین کے مطابق, قانون کا مطابق ہونا ہی نہیں چاہیے. اس طریقے سے آپ نے اگر شو آف ہینڈز یا اوپن ووٹنگ کرنا ہے, ہم تو چاہتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی چاہتا ہے کہ ہم کوئی اس قسم کا ٹرانسپیرنٹ میکنزم لے کر آئے جس سے ہم جو کرپشن کا پورشن ہے اس کو کور کر سکے, مگر ہم چاہیں گے کہ وہ جمہوری اور قانونی طریقے سے ہو جائے, اور کوئی عدالت کا اس میں نہ رول ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ عدالت کا یہی فیصلہ آئے گا کہ یہ تو پارلیمان جانے اور پارلیمنٹیرینز جانے, اس میں تو عدالت کا کوئی رول ہی نہیں ہے. جب پارلیمان بیٹھے گا تو پارلیمان کو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑے گا. سیکرٹ بیلٹ کا تحفظ بھی دلوانے کا, آپ کا جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا ووٹ ہوتا ہے سینٹ میں, اگر آپ شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹ کریں گے تو بڑوں جماعتوں کے لیے پی ٹی آئی ہو گیا, نون لیگ ہو گیا, پیپلز پارٹی کے لیے تو فائدہ مند ہے, مگر جو چھوٹے جماعت ہیں جو شاید 1-2 سیٹس لے سکتے ہیں کسی بھی صوبائی اسمبلی میں, وہ کوئی قوم پرست ہو گیا, وہ بلوچستان کے ہزارہ کمیونٹی ہو گیا, ان کا ایک ہی سیٹ نکلتا ہے, وہ تو خواب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سیکنڈ پریفرنس میں ریپرزنٹیشن ملے گا سینٹ میں, ہاؤس آف دا فیڈریشن میں. اور ان کا اس قدم سے وہ اپنے لیے ایک الیکشن میں, اس لیے وہ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز پہ اعتماد نہیں کرتے, ایک الیکشن میں وہ جلد بازی سے اپنے لیے دھاندلی کرنا چاہتے ہیں جس سے چھوٹے صوبے کو اور چھوٹے جماعتوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کو کسی طریقے سے نہ چوٹ دروازوں سے نہ کسی اور ادارہ کو بدنام کر کے استعمال کر کے اپنے لیے شارٹ ٹائم فائدہ پہنچانا چاہیں گے. ہاں, جمہوریت کا فائدہ کے لیے, چارٹر آف ڈیموکریسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کے ساتھ ملنے کو تیار ہے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے پوائنٹس پہ آنے کو تیار ہے. صاحب یہ فرمائے گا کہ مردم شماری کا معاملہ جو ہے وہ سندھ اور خصوصاً کراچی کے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے. آپ کی حکومت نے بھی اس پر اور آپ نے بھی احتجاج کیا تھا, لیکن آن گراؤنڈ جو احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ پی ایس پی اور جماعت اسلامی نظر آ رہے ہیں. مجھے تو پی ایس پی اور جماعت اسلامی نظر ہی نہیں آتے, کراچی میں آپ کو نظر آئیں گے. اور جہاں تک سینسس کی بات ہے, ان کو تو ہوش ہی نہیں آیا, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے وہ پی ایس پی ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم تو آج سے نہیں, نون لیگ کے دور سے احتجاج کر رہے ہیں کہ فاٹا سے لے کے کراچی تک نا انصافی ہوا ہے, صرف ایک شہر کے ساتھ نہیں. ہمارا ایویڈنس ہے, ہمارا ثبوت ہے, جو ہم جگہ جگہ اس کو نہ صرف اٹھا رہے ہیں, ہم نے حکومت کے ساتھ طے کیا تھا کہ جہاں ہم الیکشنز کو ڈیلے نہیں کرنا چاہتے ہیں اور انٹرم بیسس پہ الیکشن کے لیے اس سینسس کو مانتے ہیں, وہاں 10% ان کو ری چیک کرنا چاہیے تھا, جو کہ نہیں ہوا. اور آج بھی یہ غلط اور ناجائز جو سینسس ہے, جو میں سمجھتا ہوں 2018 کے دھاندلی میں بھی استعمال کیا گیا, جس کی وجہ سے بہت سے صوبے کو اپنا صحیح حق سے محروم رکھا جائے گا. انفارچونیٹلی کراچی کا سو کال جماعت کی موجودگی میں اس کیبنٹ نے اپروو کر دیا. اب ہم ان جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں جو اتحادی ہیں مگر کہنے کی حد تک اس سینسس کے خلاف ہے. سارے سٹیک ہولڈرز سے رابطے میں ہیں, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں اور کوشش ہے کہ ہم اس کا کوئی حل نکالیں. اس لیے یہ مسلسل ایک ناانصافی ہوتا ہے, ایک ظلم ہوتا ہے جب آپ کا گنتی صحیح نہیں ہوتا, آپ کا پروپورشنل, آپ کا ریپرزنٹیشن صحیح نہیں ہوتا. ویسے ہی آپ کو جو قانون میں اور آئین میں ملنا چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا ہے. جب آپ کا انڈر ریپرزنٹیشن ہوگا تو وہ
डबल इंसल्ट होगा. लास्ट बात सही है, लेकिन दूसरी जानब सॉरी आप रिपीट करें. जी, जैसे आपने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के पहाड़ तोड़े, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल सच बात है. लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्राफ फरोशी इस शहर के अंदर इंतहाई अरूज पर है, हुकूमती रेट को चैलेंज किया जाता है. इस हवाले से आप क्या इल्जाम करेंगे? दूध के रेट 120 रुपए किलो फरोख्त होता है 94 रुपए की लिस्ट है, गोश्त है, हर चीज़ है. इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि पूरा मुल्क में हुकूमत ने जिस किस्म का बहरान का सिलसिला पैदा कर लिया है, जब आटा का बहरान होगा और चीनी का बहरान होगा तो जगह जगह शहर शहर में उसका नतीजा आपके सामने है. वो अपने फॉल्स प्लानिंग की वजह से आम आदमी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, और वो तो हमारा मीशत के लिए तैयारी ही नहीं करते. अब हमारा ज़राए मुल्क है, ज़राअत का निज़ाम पे हम चलते हैं, जो जहाँ आप ख़ुद टमाटर पैदा कर रहे हो, जहाँ आप ख़ुद प्याज पैदा करते हो, वहाँ अगर आप इंपोर्ट करेंगे और अपना ही फार्मर्स को अंडरकट करेंगे तो डबल नुकसान होगा आपके मीशत पे. और जहाँ तक महंगाई की बात है, वो अगर समझते हैं कि सिंध हुकूमत इस्लामाबाद की महंगाई का ज़िम्मेदार है, अगर वो समझते हैं कि सिंध हुकूमत पख्तूनख्वा का महंगाई का ज़िम्मेदार है, वो तो उनकी मर्ज़ी. लेकिन पाकिस्तान की अवाम को पता है कि अगर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिनका महंगाई का शरह, महंगाई का रेट उनका इर्द गिर्द हर मुल्क से आगे हैं, बांग्लादेश से भी आगे हैं, और अफगानिस्तान जैसे जगह जहां जंग हो रहा है उनसे भी ज़्यादा हमारा महंगाई है. जो सबसे रीसेंट सर्वे हुआ है पाकिस्तान में, ग़िज़ाई किल्लत के मुताबिक फूड इनसिक्योरिटी का जो मसला है, वो तकरीबन 50% 50% पाकिस्तान के जो हाउसहोल्ड्स 50% के जो पाकिस्तान के हाउसहोल्ड्स है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है आज. अब उनका सर्वे के मुताबिक 50% ऑफ पाकिस्तानी हाउसहोल्ड्स हैव ईदर, या उन्होंने अपने कंजम्पशन में, अपना खाने पीने में जो वो खरीद करते हैं उसको आधा कर दिया है, क्वांटिटी को कम किया है, या क्वालिटी को कम किया है. ये सूरत हाल है जो पाकिस्तान का आम आदमी, इनका नालायकी की वजह से, इनका नाअहली की वजह से सिर्फ और सिर्फ, वरना पाकिस्तान में ना सिर्फ इतना पोटेंशियल है, हम ऐसे पोजीशन थे कि हम उस पूरा सूरत हाल में अगर हम अपना कमज़ोर तर तबका का ख्याल रखते, मजलूम तबका का, मजदूर तबका का, सफ़ेद पोश तबका की तरफ देखते, उनको संभालते, ना कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने एक और एमनेस्टी पैकेज देना है, इंडस्ट्री को हमने फिर से बेल आउट करना है, हमारा बैंकर्स को, हमारा स्टॉक ब्रोकर्स को हमें फ़ायदा पहुंचाना है. अगर हम इन बड़े बड़े जो अमीर तरीन लोग हर दौर में रहते हैं उनका ख्याल रखने के बजाय इस मुश्किल सूरत हाल में अब सबसे ज़्यादा हुकूमत का साथ और सहूलत उन लोगों को पहुंचाते जो सबसे ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं, तो फिर हम इस मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं कर रहे होते. और हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान को ये 2 साल का एक्सपेरिमेंट को बर्दाश्त करना पड़े. सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक ऐसा आदमी जिनके पास ना मेजॉरिटी है, ना वोट्स है, ना हक है वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना, वो बैठ रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो 2 साल बाद भी ट्रेनिंग पर है, वो ट्रेनिंग मोड में IMF जैसे इदारे के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग मोड में खुद है, और ट्रेनिंग मोड का वज़ीर आला पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा के लिए लगा दिया है. हर चीज़ को वो समझता है कि अपने इदारे संभाल सकते, जबकि वो इदारे के काम ही नहीं है. कुछ ना कुछ काम तो वो वज़ीर आज़म खुद करना पड़ेगा, अपने वज़ीरों को करना पड़ेगा. तब तक पाकिस्तान के अवाम ये मुश्किलात का सामना कर रहे हैं. थैंक यू भाई, थैंक यू.